ومحمد وآل محمد صلوات تیار ہے تابوت. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذکر علی عباد. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، مختصر سی مجلس یوم شہادت، لیکن اس امام کی کس کس فضیلت پر نظر ڈالی جائے. ہم جو ہے وہ اس کی فضیلت کا بیان کرنے میں حق ادا نہیں کر سکتے. بس عزیزان محترم پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، کہ شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے، ایک امام کا شیعہ کیسا ہو اور کیسے زندگی گزارے. سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ شیعہ کے معنی کیا ہیں. شیعہ کے معنی گروہ کے ہیں. شیعہ کے معنی گروہ کے ہیں. تو لہذا عزیزان محترم جب شیعہ کے معنی گروہ کے ہیں تو ہماری زندگی بھی گروہ کے اعتبار سے ہونی چاہیے. اختلاف کے اعتبار سے زندگی نہیں ہونی چاہیے. اپنی الگ الگ زندگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ زندگی مل ہی کے ہونی چاہیے. اور عزیزان محترم ہمیں کیا معلوم، کیونکہ ہم جو سب سے کم جانتے ہیں، جس کے بارے میں، وہ لفظ شیعہ ہے. کیوں لفظ شیعہ کے بارے میں اس لیے نہیں جانتے زیادہ، کیونکہ یہ ہمیں آسانی سے مل گیا ہے. ہم بستر پر پیدا ہو گئے، شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے، اور ہمیں شیعہ کی اہمیت معلوم نہیں ہے. اگر ہمیں کسی محرم کی تاریخ میں ایسی جگہ پر جا کر چھوڑا جائے جہاں پر کوئی بھی شیعہ موجود نہیں ہے، مثال کے طور پر پنجاب کی طرف، پھر معلوم ہوگا کہ شیعہ کسے کہتے ہیں. پھر معلوم ہوگا شیعہ کسے کہتے ہیں. جس طریقے سے ایک مچھلی سب سے زیادہ کم پانی کے بارے میں جانتی ہے، کیوں وہ پیدا ہی پانی کے اندر ہوئی ہے، وہ پانی کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن اس کو 5 منٹ کے لیے باہر پانی سے نکالیے، اس کو اہمیت معلوم ہو جائے گی کہ پانی کیا ہے. تو عزیزان محترم ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم شیعہ کیا ہے اگر ہم شیعہ سے دور ہو جائیں. تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام کے اگر شیعہ ہیں، علی کے شیعہ ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی ایسی گزارنی پڑے گی جیسے امام چاہتے ہیں، جیسے امام کی مرضی، جیسے امام کا حکم، اسی طریقے سے عزیزان محترم ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی. نہ ہم علی سے آگے جا سکتے ہیں اور نہ علی سے پیچھے رہ سکتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ جب غدیر کے میدان میں کچھ لوگ آگے چلے گئے تھے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، آگے جانے والوں کو رسول اسلام نے بلایا، واپس بلایا، اور پیچھے رہنے والوں کا انتظار کیا. کیوں؟ اسی وجہ سے انتظار کیا تاکہ علی کے ایک پیمانے پر میں ان لوگوں کو اکٹھا کر دوں. کیونکہ آگے جانے والا بھی علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا اور پیچھے رہنے والا بھی علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا. آگے بڑھنے والا نصیری تو ہو سکتا ہے، پیچھے رہنے والا وہابی تو ہو سکتا ہے، لیکن شیعہ نہیں ہو سکتا. رسول اسلام نے جمع کر دیا ایک نقطے پر کہ یہ علی ہے،
اس کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ زندگی گزارو. اگر اس کے ساتھ ہو، اس کے قدم پہ قدم ہے تو تم شیعہ ہو، تم اس کے چاہنے والے ہو. اگر اس کے قدم پہ قدم نہیں ہے تو پھر اس کے چاہنے والے نہیں ہو. تو عزیزان محترم، ہماری زندگی اور وہ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں. اور ہم عزیزان محترم جو شیعہ دیکھیے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ شیعہ کیسے ہوتے ہیں. ہم ایک آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ زندگی تو ہم نے دیکھی نہیں کہ جو زندگی ہم سے پہلے جو شیعوں پہ گزر گئی ہے. شیعہ کیسے ہوتے ہیں؟ 7ویں امام کا دور ہے اور مامون اس وقت بادشاہ ہے. علی ابن یقطین امام کا چاہنے والا اور ابراہیم جمال. علی ابن یقطین کو مامون جو ہے وہ وزارت دینا چاہتا ہے. ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. آج ہمیں کسی کو دے کر تو دیکھیے، کیا ہم پوچھیں گے امام سے کہ ہمیں یہ چیز، آج ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں معلوم کرتے امام سے، کیا امام اس سے آپ راضی ہیں یا نہیں، کیا میں یہ کروں یا نہ کروں. کیا یعنی امام سے کوئی رائے لیتے ہیں یا امام سے کوئی مشورہ لیتے ہیں؟ نہیں لیتے عزیزان محترم. یہ علی ابن یقطین امام کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ مولا مجھے مامون یہ عہدہ دے رہا ہے، آپ بتلائیے آپ کی رائے کیا ہے. اور ایک مرتبہ امام نے کہا کہ قبول کر لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اپنے شیعوں کے زیادہ کام ہوں گے، اور اپنے شیعوں کے زیادہ کام کرنا. علی ابن یقطین عزیزان محترم مختصر کرتے ہوئے، علی ابن یقطین نے جب عہدہ قبول کر لیا تو اس کے بعد ابراہیم جمال بھی امام کا چاہنے والا ہے. ایک مرتبہ کیا جمال کسے کہتے ہیں؟ جو اونٹ کا کاروبار کرتا ہے، یعنی اونٹ کرائے پہ دیتا ہے، اپنے اونٹ کرائے پہ دیتا ہے، اونٹ بیچتا ہے. تو لہٰذا وہ آیا، آنے کے بعد کہا کہ مولا ایک شیعہ ہمارا، آپ کا شیعہ جو ہے وہ حکومت کے اندر موجود ہے، لہٰذا اس سے آپ اپنی سفارش کر دیجئے کہ وہاں پر حکومت میں میرا بل رکا ہوا ہے، میرا پیسہ رکا ہوا ہے، لہٰذا وہ میرا کام ہو جائے. امام نے کہا کہ نہیں، سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ایک شیعہ ہے تو پھر ایک شیعہ کا خیال رکھے گا. وہ جانتا ہے کہ تم بھی شیعہ ہو، وہ بھی شیعہ ہے، تو لہٰذا ایک شیعہ ایک دوسرے شیعہ کا خیال رکھے گا. اگر خیال نہ رکھے تو پھر وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ یہ ابراہیم جمال گئے اور جانے کے بعد ایک لیٹر لکھا، خط لکھا. تو ادھر علی ابن یقطین نے کہا، حکومت کے کاموں میں مشغول تھے، ایک مرتبہ کہا کہ ابھی ٹھہرو، ابھی بلاتا ہوں. لہذا اس طریقے سے ابراہیم جمال نے کئی بار جو ہے وہ خط لکھا. پورا دن جب تھک گئے اور مایوس ہو گئے، ایک مرتبہ واپس چلے مایوس ہو کر اور مولا کے دربار میں گئے. اور مولا کے پاس جانے کے بعد کہا، مولا میں گیا تھا لیکن اس نے میرا کام نہیں کیا. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ کہاں جائے گا؟ آئے گا تو یہیں، کبھی نہ کبھی یہیں آئے گا. ایک مرتبہ جب علی ابن یقطین حج کے لیے گئے اور حج پہ جانے کے بعد ایک مرتبہ زیارت کے لیے، جو حج پہ جاتا ہے تو زیارت بھی ضرور کر کے آتا ہے، مدینے گئے اور امام کی زیارت کے لیے ایک مرتبہ امام کو سلام کرنا چاہا. امام نے دیکھا، فوراً منہ پھیر لیا. دوسری طرف گئے تو فوراً امام نے منہ پھیر لیا. ایک مرتبہ علی ابن یقطین سمجھ گئے کہ مولا مجھ سے ناراض ہے، ہاتھوں کو جوڑ لیا اور جوڑنے کے بعد کہا، مولا یہ بتلائیے کہ مجھ سے غلطی کیا ہو گئی. ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ ہمارا چاہنے والا تمہارے پاس گیا تھا لیکن تم نے اس سے بات نہیں کی، تم نے اس کا کام نہیں کیا. ایک مرتبہ عزیزان محترم یہ ہوتے چاہنے والے. ایک مرتبہ کہتا ہے، مولا میں حقیقت میں حکومت کے کاموں میں مشغول تھا لیکن مولا میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سے. لیکن عزیزان محترم جیسے ہی اس نے کہا، دیکھیں مولا کس طرح مدد کرتے ہیں. ایک قدم ہم بڑھائیں. کتنا بڑا ایک وزیر اعظم جو ہے کیا نام ہے، کہہ رہا ہے کہ مولا میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن مولا یہ تو بتائیے ہم مدینے میں ہیں، کوفہ بہت دور ہے، کوفہ بہت دور ہے، لہٰذا اگر میں جاؤں گا بھی 5 7 10 دن جو ہے وہ جانے میں لگ جائیں گے، لیکن مجھے برداشت نہیں ہے کہ مولا اتنی زیادہ آپ سے ناراضگی ہو جائے، میں آپ کو اتنا زیادہ ناراض نہیں رکھنا چاہتا. ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پسمانند ہوا، لہٰذا تو جا، اور جا کر جو ہے وہ جنت البقیع میں ایک تجھے ناکہ ملے گا اور ناکے پر سوار ہو کر آنکھیں بند کر لینا، تو کوفے میں نظر آئے گا. ایک مرتبہ علی ابن یقطین گئے، ناکہ ملا، ناکے پر سوار ہوئے، آنکھیں بند کی اور کوفے میں نہیں بلکہ ابراہیم جمال کے دروازے پر ملے اور دق الباب کیا. کہا کون؟ کہا کہ علی ابن یقطین. تو ایک مرتبہ ابراہیم جمال نے کہا کہ اتنے بڑے لوگوں کا اس غریب
کے دروازے پر کیا کام ہے؟ ایک مرتبہ عزیزان محترم کہا جلدی آؤ، دیر نہ کرو۔ ابراہیم جمال نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد کہا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ لیکن عزیزان محترم اگر ہم میں سے کوئی ہوتا یہ ہے امام کے چاہنے والے، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہ کہتا کہ آج آیا ہے موقع، آج موقع ملا ہے، آج اس سے بدلہ لوں گا، آج اس سے بدلہ لوں گا۔ لیکن عزیزان محترم ابراہیم جمال نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ علی ابن یقطین نے کہا نہیں، ایسے نہیں، اپنی زمین پر لیٹ گیا اور لیٹنے کے بعد اپنے گال کو اوپر کیا اور رخسار کو کرنے کے بعد کہا ابراہیم جمال میرے رخسار پر اپنا پیر رکھ دے، میں تاکہ مولا کو دکھا دوں جا کر کہ مولا میں نے معافی مانگی ہے اور میں نے توبہ کی ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم جمال گھبرائے، کہا نہیں ایسے نہیں، اس نے واسطہ دیا مولا کا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم جمال نے آپ کے رخسار پر جو ہے وہ قدم رکھا۔ عزیزو اس طریقے سے پھر ناقے پر سوار ہوئے اور پھر جنت البقیع میں آگئے، اور آنے کے بعد جیسے ہی مولا نے دیکھا علی یقطین کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ استقبال کیا اور آگے بڑھ کے کلیجے سے لگا لیا اور سینے سے لگا لیا اور کہا کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں ہمارے شیعہ، یہ ہوتے ہیں اور ایسے شیعہ ہوتے ہیں۔ بس عزیزان محترم شیعہ وہی ہوتا ہے کہ جو امام کے نقش قدم پر چلے، امام کی مرضی ہے اسی میں راضی رہے۔ عزیزان محترم یہ امام ہے، یہ ہر قدم پر ہماری جو ہے وہ مدد کرتے ہیں۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، 2 روایت پڑھوں گا، وہی روایتیں ہیں، وہی مصائب ہے، کچھ آگے زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا۔ امام جو ہے وہ عزیزان محترم گزر رہے ہیں، کوفے میں گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک خاتون، ایک عورت جو ہے وہ اپنے کندھے پر مشکیزہ لیے ہوئے ہے، پانی کا مشکیزہ۔ امام تڑپ گئے، امام نے سوچا کہ یہ کام تو مردوں کا ہے، یہ عورت کیوں کر رہی ہے؟ فوراً پریشانی سمجھ گئے کہ اس کو اوپر کچھ نہ کچھ مجبوری ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ اس خاتون کے آگے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا کہ تم یہ پانی کیوں اٹھائے ہوئے ہو، کیا وجہ ہے؟ یہ تو مردوں کا کام ہے۔ ایک مرتبہ وہ خاتون بولی، کہا کہ علی نے کہا کہ تمہارا شوہر نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں میرا شوہر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ خاتون کہتی ہے کہ میرا شوہر جنگ صفین میں شہید ہو گیا، علی کے ساتھ لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ علی فوراً سیکنڈوں میں سمجھ گئے اور سمجھنے کے بعد کہا کہ لا یہ مشکیزہ مجھے دے دے، یہ مشکیزہ مجھے دے دے۔ مشکیزہ لیا اور مشکیزہ لے کر اس کے آگے آگے چلے۔ وہ عورت اپنے گھر کی نشاندہی کرتی ہوئی جا رہی تھی، علی اس کے گھر میں گئے اور عزیزو جانے کے بعد ایک مرتبہ دیکھا، کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ اس کے گھر میں 3 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن وہ تینوں بچے بھوک سے بے-تاب ہیں، فاقے میں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ عزیزو علی نے ایک مرتبہ کھانے کا انتظام کیا اور کھانے کا جیسے انتظام کیا، سامان لائے اور لانے کے بعد کہا، عورت سے کہا کہ تم کھانا بناؤ، میں بچوں کو بہلاتا ہوں۔ لیکن عزیزان محترم بچوں کو بہلانا آسان ہے، لیکن فاقوں کو بہلانا بڑا مشکل ہے۔ عزیزو بھوک کو بہلانا بڑا مشکل ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ علی صحن میں ان بچوں کو لے کر بولے، میں گھوڑا بنتا ہوں اور تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ بچوں کو سوار کر رہے ہیں، بچوں کو بہلا رہے ہیں اور اس کے بعد معافی بھی مانگ رہے ہیں، اے بچوں مجھے معاف کر دو، مجھے تاخیر ہو گئی آنے میں، عزیز و روزانہ۔ اس کے بعد اس خاتون نے کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد علی نے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کے ان یتیم بچوں کو کھلایا، ان بچوں کا پیٹ بھرا۔ روزانہ علی یہی کرتے تھے۔ ایک دن وہ آیا، وہ علی نہ گئے۔ ایک مرتبہ بچوں نے ماں سے کہا، 19 رمضان تھی، ایک دن بچوں نے ماں سے کہا کہ کیا وہ شخص جو روز آتا تھا وہ نہیں آیا؟ عزیزو ایک مرتبہ ماں نے کہا کہ نہیں، انسان ہے، کچھ کام ہوگا۔ پھر دوسرے دن بھی نہیں آئے۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا کہ آج بھی نہیں آئے۔ ایک مرتبہ جب 3 دن ان بچوں پہ پھر فاقہ ہو گیا عزیزو، اس کے بعد اس کی ماں اٹھی، چادر اوڑھی، بچوں کو ساتھ لیا، اب کوفے میں پوچھتی ہوئی گئی، نشانیاں بتاتی رہی کہ ایسا شخص ہے، وہ آتا تھا میرے بچوں کو کھانا کھلاتا تھا، لیکن 3 دن سے نہیں آیا۔ لوگ نشانیوں کے اعتبار سے سمجھ گئے، کہا کہ وہ علی بن ابی طالب
तालिब, अरे कायनात का अमीर, अरे वो खातून घर में गई, क्या देखा अली का जनाजा रखा हुआ है। एक मर्तबा गिरिया करने लगी, ऐ लईनो, अरे तुमने इस इंसान को भी ना छोड़ा, ये करता क्या था, ये गरीबों का पेट ही तो पालता था। एक मर्तबा का ए गरीबों के पालनहार, अरे ये बच्चे पूछते हैं इनको क्या जवाब दूं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अली का जनाजा उठा, ज़ैनब ने कहा अलविदा, बाबा अलविदा, उम्मे कुलसूम ने कहा अलविदा, दरख्तों ने कहा अलविदा, मस्जिद ने कहा अलविदा। अरे बेटे बेटे ये कायनात का अमीर, अरे सिर्फ बेटे और 9 आदमी कायनात के अमीर का जनाजा लेकर गए। एक मर्तबा अजीजो नजफ में अली का जनाजा दफन कर दिया, दफन करके बेटे वापस आ रहे थे। जैसे ही वापस आए और कूफे के खराबे से गुजरे, एक मर्तबा किसी के कराने की आवाज सुनी, रोने की आवाज सुनी। इमाम ने देखा, अरे पहला दिन है इमाम की इमामत का। एक मर्तबा इमाम आवाज के सारे बढ़ने के बाद देखा कि एक ज़ईफ है, एक नाबीना है जो बैठा हुआ गिरिया कर रहा है। जाने के बाद पूछा, ए भाई तू क्यों रो रहा है? कहा मैं इसलिए गिरिया कर रहा हूँ, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। एक मर्तबा इमाम ने कहा कि 3 दिन से पहले क्या होता था, कौन खिलाता था? कहा 3 दिन से पहले एक शख्स आता था, वो अपने हाथों से मुझे निवाले बना बना के खिलाता था। एक मर्तबा अजीजो इमाम ने कहा उसका नाम क्या था? कहा उसने नाम नहीं बतलाया, बल्कि कहा एक गरीब गरीब के पास बैठा है, एक फकीर फकीर के पास बैठा है, एक मिस्कीन मिस्कीन के पास बैठा है, एक भाई भाई के पास बैठा है, नाम नहीं बताया। एक मर्तबा इमाम ने उसके सर पर हाथ रखा। इमाम समझ गए कोई नहीं है, मेरे बाबा थे। उसके सर पे हाथ रखा, जैसे ही सर पे हाथ रख के कहा ए भाई वो अब ना आएगा। जैसे ही सर पे हाथ रखा, हाथ रखने के बाद समझ गया, ए भाई अरे हाथ तो ऐसा ही मालूम होता है जैसा उसका था, वो भी इसी तरीके से हाथ मेरे सर पे रखता था। अजरुकुम अल्लाह। अरे इमाम ने कहा, ए भाई अब वो अब ना आएगा। कहा क्यों? कहा वो हमारे बाबा थे, अरे उसको लईनों ने 19 रमजान को ज़रबत लगा दी। एक मर्तबा गिरिया करने लगा, हाय कूफे वालों, अरे हाय गद्दारों, ए मुसलमानों, अरे ये क्या करता था? ये गरीबों का पेट पालता था। अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा इमाम से कहा, ए आका मुझे उसकी कब्र का निशान बता दीजिए, मुझे उसकी कब्र पर ले जाइए। इमाम कब्र पर लेकर गए, बैठा, तावीज़ कब्र पर हाथ रखा और रखने के बाद कहा, ए गरीबों के पालनहार, अरे अब मैं दुनिया में जी कर तेरे बगैर क्या करूंगा? ए कब्र फट जाए, मुझे अपने अंदर संभाले। एक मर्तबा वहीं पर उसको मौत आ गई। अजीजों मैं कहूंगा, ए मौला, ए कूफे के बच्चों को खाना खिलाने वाले, ए कूफे के बच्चों को पानी पिलाने वाले, ए कूफे के बच्चों को ख्याल करने वाले, ए प्यार करने वाले, अरे जरा इस स्ट्रेटजी में आइए, यही कूफा है। आपके यतीम बच्चे हैं, आपकी बेटी है, बेमकना हो चादर है, अरे सदके के खजूर फेंके जा रहे हैं। ज़ैनब कहती है, उम्मे कुलसूम कहती है, ए कूफे वालों, अरे सदका तो अलैना हराम, हमारे ऊपर सदका हराम है। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुल कलेबू मातम हुसैन।